السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جاب انٹرویو کی تیاری کس طرح کی جائے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو مدد ملی ہوگی۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کام تو کر رہے ہیں لیکن کچھ وجوہات سے ورک پلیس انوائرمنٹ میں اسٹرگل کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کام کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ہی سیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کبھی کبھی آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر میں آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ آج ایسے ہی کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے حوالے سے اگر آپ اپنا نظریہ تھوڑا سا تبدیل کر لیں تو آپ بھی اپنے کیریئر میں بہت آگے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیلف ایڈوکیسی کی۔ بہت سے ورک انوائرمنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ان کے کام کے مطابق تعریف اور اجرت نہیں ملتی، جبکہ بہت سے ناکارہ لوگ بھی اچھی تنخواہ اور رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے آس پاس بھی ایسے بے شمار کولیگ ہوں گے جو شاید اتنا زیادہ یا اتنا اچھا کام نہیں کرتے، لیکن کام کی جگہ پر ان کی واہ واہی بہت ہوتی ہے، اور آپ شاید بہت محنت اور لگن سے کام کرنے کے بعد بھی کہیں بیک گراؤنڈ میں ان نوٹس رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام کو ہائی لائٹ کرنا نہیں آتا، آسان الفاظ میں اپنے کام کو بیچنا نہیں آتا۔ آپ کی قابلیت بہت اہمیت کی حامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ جس بھی جگہ پر کام کر رہے ہوں وہاں کے طور طریقوں کے مطابق کچھ چیزیں سیکھ لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر اپنے کام کو ہائی لائٹ کس طرح کرنا ہے، یہ ایک اہم اسکل ہے جس کے نہ ہونے کے باعث اکثر ہمارے جیسے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری کی ہوئی محنت کا کریڈٹ بھی کوئی اور لے جاتا ہے۔ اپنے 6 سال کے کیریئر میں اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو خود بڑھا چڑھا کر اپنے کام کو بتانا ہوگا، اپنے تجربات شیئر کریں، کسی کلائنٹ کی جانب سے شیئر کیا ہوا اچھا فیڈ بیک شیئر کریں۔ جب آپ کسی اسائنمنٹ پہ کام کر رہے ہوں تو اپنے کام کو اپنے باس کی نظروں میں لانے کے لیے اس اسائنمنٹ کے بارے میں ان سے رائے مانگ لیں۔ مثال کے طور پر میں کسی اہم میٹنگ کے لیے کسی پریزنٹیشن پر کام کر رہی ہوں جو کہ میں نے اپنے کسی سینئر کو جمع کروانی ہے، اس کے باوجود اپنے باس سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے پریزنٹیشن تو تیار کر لی ہے لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک بار آپ کا اوپینین لے لوں اس کو اپنے سینئر کو جمع کروانے سے پہلے۔ اس طرح آپ کے باس کو پتا ہوگا کہ دراصل کام آپ نے کیا ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہمارے سینئر ہمارے کام کو اپنے نام سے پیش کر دیتے ہیں، جس کے باعث ہم کبھی اپنی جگہ نہیں بنا پاتے۔ اس لیے اپنے کام کو اجاگر کرنے، اپنے کام کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنے میں کبھی نہ ہچکچائیں۔ دوسری بات، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کام کریں۔ صرف وہ کام نہ کریں جن میں آپ ماہر ہیں، بلکہ ان کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام لینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو سب آتا ہو، بلکہ کام کی جگہ میں پہل کرنا ہی کافی ہے، اور آپ کام کرتے کرتے سب کچھ سیکھتے ہیں۔ پر ہاں، جب اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ پہلی دفعہ میں اتنا اچھا نہ کر پائیں، یا پھر شاید غلطیاں بھی کریں اور ان غلطیوں پر تنقید بھی کی جائے۔ اگر آپ کے کام پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس تنقید کو پرسنل لینے کے بجائے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ چاہیں تو اپنے پاس ایک نوٹ پیڈ بنا لیں اور اس فیڈ بیک کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آئندہ وہی غلطی دہرانے سے بچ سکے۔ اکثر لوگ ان کے کام پر ہونے والی تنقید کو ان کی ذات پر ہونے والی تنقید سمجھ لیتے ہیں، اور ایسے میں ان کے لیے اپنی غلطی کو دیکھنا اور سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور وہ خود اپنی پروفیشنل گروتھ میں ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تیسرا سبق، آپ جہاں بھی کام کرتے ہوں، چاہے آپ کی کام کی جگہ کتنی ہی اچھی ہو، اپنی موجودہ نوکری کو ایک سیڑھی کی طرح سمجھیں، نہ کہ اپنی منزل۔ یہ سوچ آپ کے اندر نہ صرف زیادہ سیکھنے کی خواہش پیدا کرتی ہے، بلکہ یہ آپ کو اپنی کام کی جگہ سے جذباتی لگاؤ سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جس جگہ پہ کام کریں اس جگہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی اگلی سیڑھی یعنی اگلی جاب کے لیے خود میں صلاحیتیں پیدا کریں۔ ایک چیز کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ کام کی جگہ پر رشتے نہیں بنانے۔ دوستی اور کولیگ تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کچھ بھی آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر ملنے والے لوگوں سے رشتہ نہیں، نیٹ ورک بنائیں، ایسا نیٹ ورک جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کرے، نہ کہ اسی جگہ پر باندھے رکھے۔ اور یہ جو آرگنائزیشنز دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سب ایک فیملی ہیں، ان آرگنائزیشنز اور ایسے لوگوں سے اور بھی زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ انہی باتوں کے ذریعے سب سے زیادہ آپ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے ورک کلچر میں۔ چوتھی اہم بات، ایسے لوگ جو کام کی جگہ پہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا دکھاوا کرتے ہوں، ان سے بہت زیادہ محتاط رہیں۔ بعض اوقات لوگ آپ کی مدد اور خیال کی آڑ میں آپ کے ہاتھ سے اہم کام لے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ کہنا کہ او تمہارے پاس پہلے ہی بہت کام ہے، میں نے سوچا یہ والا کام میں کر دوں۔ ہمیشہ اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھیں کہ کون سا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ فیصلہ ہمیشہ آپ کا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے مشورے کے مطابق۔ آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی نوکری، کتنی بھی بڑی تنخواہ، آپ کے ذہنی سکون کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔
اس لیے جب بھی کوئی ورک پلیس ٹاکسک اور سفوکیٹنگ ہونے لگے تو always be ready to move. Refresh your CV and apply away. If you relate to any of the points that I have shared, comment your experience.